समझा न हमने इसके सिवा जाना, खुदा क्या है अली जाने, अली क्या है खुदा जाने। मैं मर जाऊं तो लिख देना कफन पे या अली मौला, फिर इसके बाद मैं जानूं मेरा मुश्किल कुशा जाने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान सोनिया आसिफ और प्रोग्राम है नूर सहर। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल अली बलोच और आज हम यौम अली के मौके पर एक खुसूसी नशरियात के साथ हाजिर हैं। जय्यद उलमा कराम और जय्यद नातख़्वां हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करेंगे। क़ारी मुसद्दिक़ुल अमीन साहब से गुजारिश है कि वो तिलावत कुरान पाक फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. नाज़रीन जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ में क़ारी मुसद्दिक़ुल अमीन साहब तिलावत कलाम पाक फरमा रहे थे। मैं उसके साथ ही हदिया नाज़ सरवर कौनैन सरकार हदिया हम्द पेश करने के लिए कहूँगा मोहम्मद नदीम नौशाई क़ादरी साहब को कि वो हमदे बारी ताला जो है वो पेश करें। करम
کر ہمارے حال پر، اے کرم کر ہمارے حال پر، اے کریم تیرا نام رحمان اور ہے کرم کر ہمارے حال پر، اے کریم تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم بس کرم کر ہمارے حال پر، اے کریم خار ہے بدکار ہے ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے، کچھ بھی ہے مولا تیرے محبوب کی امت میں ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم بس کرم کر ہمارے حال پر، اے کریم تو رحیم ہے تو کریم ہے، میری لغزشوں پہ نظر نہ کر، تیری خو عطا میری خو خطا، نہ وہ تجھ میں کم نہ یہ مجھ میں کم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم بس کرم کر ہمارے حال پر، اے کریم تیرا نام رحمان اور ہے رحیم بس کرم کر ہمارے حال پر، اے بہت خوبصورت آپ نے حمد باری تعالیٰ پڑھی ندیم نو شاہی صاحب، بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے سیما نور صاحبہ. خلق کے سرور شفاعِ محشر صلی اللہ علیہ وسلم صلی
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مرسل داور خاص پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم نیر اعظم سرور عالم مونس آدم نور مجسم نیر اعظم سرور عالم مونس آدم نوح کے ہمدم خضر کے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بہر سخاوت کان مروت آیا رحمت شافع امت بہر سخاوت کان مروت آیا رحمت شافع امت مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ جزاک اللہ. اور جی ناظرین اکرام اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا اپنے اس پروگرام میں جس کا نام ہے نور سحر. ناظرین کرام, نور سحر سحری ٹرانسمیشن میٹرو ون نیوز اور اے وائی مارکیٹنگ کے تعاون کے ساتھ آپ تک پہنچائی جا رہی ہے. اور آج ہم یوم علی کرم اللہ وجہ کو خصوصی طور پر منا رہے ہیں. ان کی شہادت جو ہے اس پر آج بات کریں گے. تو چند اشعار جو ہے میں ان کو ہدیہ کرنا چاہوں گا. چہرہ نبی کو دیکھ کر آنکھیں جس نے ہیں کھولی, مبارک لعاب لے کر روزہ ہے جس نے کھولا, کیا کہنے علی کے سوا ایسا کون ہے مولا. کیا بات ہے. فاتح کر دیا خیبر میں اسلام کو اس طرح, نبی کا وارث علی کے سوا کون ہے مولا. سبحان اللہ. رتبہ ہے اعلیٰ شان ہے ایسی ہے ان کی فیصل, رتبہ ہے اعلیٰ شان ایسی ہے ان کی فیصل, شہر علم ہے نبی تو در ہے علی مولا. سبحان اللہ. سبحان تو اللہ. اس کے ساتھ ہی مولا علی کی شان میں میں منقبت پیش کرنے کے لیے محمد ندیم نوشائی قادری صاحب کو گزارش کروں گا کہ منقبت پیش کریں. علی نو یاد کرو, رل کے فریاد کرو. علی نو یاد کرو,
رل کے فریاد کرو ہے غریباں دا اے ہو آسرا علی مولا علی مولا علی دم دم 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 لکھ تے کروڑا باری اکھ جم جم علی مولا علی مولا علی دم دم 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 علی دا پیارا علی نور اللہ نور علی دائے اللہ اللہ کعبے چ ظہور علی مولا او دے جدے مولا نے حضور علی پیر پیرا دائے دل دا سرور علی مولا علی مولا علی مولا علی علی ولیاں دے سر دائے تاج علی علی مومنہ دی بس معراج علی علی ولیاں دے سر دائے تاج علی علی مومنہ دی بس ہے معراج علی علی گن گن دسا کی میں علی دے کرم علی مولا علی مولا علی دم دم علی مولا علی مولا علی دم دم علی مولا علی مولا علی 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 مولا علی مولا علی 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 مولا علی مولا علی علی نبی دے نور دی تنویر ہے در کتاب عشق دی تفسیر ہے در نبی دے نور دی تنویر ہے در کتاب عشق دی تفسیر ہے در علی دے زور تو صدقے میں صائم علی دے زور تو صدقے میں صائم ہے دل دا کافرانو چیر ہے در علی 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 مولا علی مولا علی 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 مولا علی مولا علی 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 مولا علی مولا علی دم دم علی مولا علی مولا علی دم دم لکھ تے کروڑا باری اکھ جم جم علی مولا علی مولا علی دم دم علی مولا علی مولا علی دم دم علی دی پچھان ہے رب دی پچھان علی دیاں طاقتاں نو جان دا جہان رب دائے علی علی شیر علی شان سن بے ایمان علی نبی دا اعلان علی مولا علی مولا علی مولا علی 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 مولا علی مولا علی مولا علی علی حیدر قرار بطراب علی علی ہاشمی جرار لا جواب علی علی حیدر قرار بطراب علی علی ہاشمی جرار لا جواب علی علی جن دا نہ کوئی علی اون دا برم علی مولا علی مولا علی دم دم علی مولا علی مولا علی دم دم علی مولا علی مولا علی 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 مولا علی مولا علی 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 مولا علی مولا علی 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 بارس محمد دے چمندہ علی تارا نبی دی انجمندہ علی بارس محمد دے چمندہ علی تارا نبی دی انجمندہ علیو گل ہے سائم جس پہ ہویا ہے گلدستہ مکمل پنج تندہ علی علی
علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی دم 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 لکھ تے کروڑا باری اکھو جم جم علی مولا علی مولا علی دم دم علی مولا علی مولا علی دم دم. ناظرین کرام، یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم الدین مولانا عبدالخالق فریدی صاحب، جو کہ ستاریہ اسلامک ایجوکیشن کے پرنسپل ہیں انسٹیٹیوٹ کے. ان کے ساتھ ممتاز عالم الدین مولانا روشن دین صاحب بھی موجود ہیں، اور ممتاز نعت خواں آپ نوشاہی صاحب کو تو ابھی سن ہی رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی موجود ہیں جلابیب صاحب، جو کہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم آپ تینوں کو. اور ان کے ساتھ یہاں پہ ہبہ محمود، سعدیہ اسلم اور سیما نور صاحبہ، تینوں ممتاز نعت خواں ہیں. السلام علیکم آپ تینوں کو بھی. اور اب میں سونیا سے کہوں گا کہ سونیا آج آپ سوال کیجئے. اور پھر جی ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پروگرام میں سوالوں کا سلسلہ جاری ہے. آج چونکہ شیر خدا مشکل کشا مولا علی کرم اللہ وجہ کا جو ہے یوم شہادت ہے، تو اسی کے حوالے سے آج کا جو ہے سوال ہے، مولا علی کرم اللہ وجہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ یہ ہے آج کا سوال. اس کے 3 آپشن ہیں. پہلا آپشن ہے وہ ان کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے، دوسرا آپشن ہے خالہ زاد بھائی اور داماد تھے، اور تیسرا آپشن ہے تایا زاد بھائی اور داماد تھے. اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہم آپ کو اپنے پروگرام کے آخر میں بتائیں گے. اس کے علاوہ ہمارے اسکرین پر نمبر جو چل رہا ہے، آپ اس پر کال کر کے اس کا درست جواب بھی بتا سکتے ہیں. اور آج کا ہمارا ٹاپک بھی ظاہری بات و فیصل یہی ہے کہ یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اسی پر ہم بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی اپنے علماء کرام کی طرف ہم رخ کرتے ہیں. علامہ صاحب، علی ہیں کون؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتاتے چلے گا کہ آغاز اسلام جب ہوا تھا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے ساتھ دیا تھا، کہ اس وقت ان کی ایج بھی بہت کم تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے بنو ہاشم کے بہت ہی اہم ممبر اور رکن ہیں جی. اور آپ کا رشتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بہت زیادہ قریبی ہے. اور اس سے بڑی بات یہ کہ جناب ابو طالب نے بہت کم سنی میں، کم عمری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں دے دیا تھا. جی. تو زیادہ تر وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی گزرا ہے. اب یہ سوال ہے کہ آغاز اسلام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کردار ادا کیا ہے. جی جی. اصل میں جو بنیادی ضرورت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو اجلا کردار ہے، جو شفاف کردار ہے، جو لافانی کردار ہے، جو لاسانی کردار ہے، جو لازوال اور بے مثال کردار ہے، اس کو سامنے رکھنا چاہیے تاکہ ہماری قوم یا پوری امت مسلمہ جو ہے اس کو اپنانے کی کوشش کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تبلیغ کا طریقہ کار تھا وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے. جی. پہلا مرحلہ یہ تھا کہ دنیا پر یہ واضح کر دیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور خاتم الرسل ہیں. بے شک. جب اس کا یقین ہو گیا تو دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ آپ کو یہ آرڈر ہوا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی، سورہ شعراء جو 19ویں پارے میں ہے، اس کے آخری رکوع کی یہ آیت ہے. جی جی. آپ کو حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے خاندان کے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے، جی. بالکل ٹاپ پر، جی. اور آواز دی. جتنے بھی قبائل کے لوگ تھے اور آپ کے قریبی رشتہ دار تھے وہ سب جمع ہو گئے. اب آپ ایک جگہ کھڑے ہیں تو پہاڑ کے اس طرف لوگ ہیں اور اوپر آپ کھڑے ہیں، آپ دونوں طرف دیکھ رہے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی لوگ نہیں دیکھ رہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ، میں اگر آپ لوگوں کو کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو آپ پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو آپ لوگ
کیا تسلیم کرو گے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی ہر بات کو ہم تسلیم کریں گے، کیونکہ ماضی کا تجربہ کیا ہے کہ یہاں تیری ہر بات کا یقین ہے کہ بچپن سے تو صادق و امی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، اب اس موقع پر پھر بات آگے نہیں بڑھی، خاص طور پر ابو جہل اور ابو لہب جو آپ کے رشتہ دار بھی تھے، جی جی، انہوں نے اس معاملے کو خراب کر دیا۔ اب دوبارہ آپ نے جمع کیا اپنے گھر میں اور سب کے لیے کھانے کا اہتمام کیا، اور کھانے کا جو اہتمام تھا اس میں زیادہ تر پیش حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات کرنا چاہی رسالت کے بارے میں، توحید کے بارے میں، رب کی ذات کے بارے میں، تو ابو لہب نے کہا کہ آپ نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے، اور کچھ نازیبا الفاظ کہے جو ہم بیان نہیں کر سکتے، ہمارے ذہن پر یہ بات بڑی گراں گزرتی ہے۔ بالکل۔ تو اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں اگرچہ اس محفل میں، اس مجلس میں، رشتہ داروں کے اس گروہ اور گروپ میں سب سے زیادہ کم عمر اور کم سن ہوں، لیکن میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آخری لمحے تک دین اسلام کی اشاعت و ترویج کے لیے، رب کی توحید کو آفاق کے کناروں تک نافذ کرنے کے لیے میں آپ کو آپ کا ساتھ دوں گا۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا، قہاری و غفاری، قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان، قدرت کے مقاصد کا یار اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان، قیامت میں بھی میزان، جگر لالا میں جس سے ٹھنڈک و شبنم، دریاؤں کے دل دہل جائیں جس سے وہ طوفان۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، ماشاءاللہ، بہت ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ بہت ہی خوب۔ تو علامہ صاحب سے وہ سوال دوسرا کیجئے۔ میں اب تھوڑا مفتی صاحب کی طرف جاؤں گی۔ مفتی صاحب یہ بتائے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت تھی خانہ کعبہ میں ہوئی، یہ معجزہ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل آج حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، ہم انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن اور پیدائش کا بھی بیان ہو رہا تھا، حضرت علامہ صاحب بیان کر رہے تھے۔ میں بالخصوص اس پہ بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ بنت اسد کو اور ابو طالب کو ایک ایسا انہار بچہ عطا کیا علی المرتضیٰ کی صورت میں کہ اس وقت، جسے آپ ابھی پوچھ رہی تھی سوال، مختلف مورخین نے لکھا ہے، اس کے علاوہ بھی روایتیں ہیں کہ گھر جو تھا ابو طالب کا وہ حرمین کے اندر تھا، جو موجودہ حرم ہے، حرم کے اندر تھا، اور آپ کی ولادت حرم کے اندر ہوئی ہے۔ یہ اعزاز ہے آپ کے لیے، چونکہ میں اس پس منظر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، گویا کہ علی پیدائشی مسلمان ہے، علی پیدائشی مسلمان ہے۔ میں اگر اس سے بڑھ کر یہ بات کہوں، بالکل بجا ہے کہ علی جس عمر میں بھی ہوتا اور وہ سب سے پہلے ایمان لے آتا، اس لیے کہ علی حضور کی بعثت سے صرف 10 سال پہلے پیدا ہوا، حضور ابھی مبعوث نہیں ہوئے، نبوت نہیں ملی، 10 سال پہلے حرم میں پیدا ہوا، اللہ نے مرکز توحید میں علی کو پیدا فرمایا، اور فاطمہ بنت اسد جیسی ماں دی۔ اب دیکھیں، فاطمہ بنت اسد اور ابو طالب یہ دونوں نجیب الطرفین، دونوں ہاشمی ہیں، دونوں ایک ہی خاندان سے قریبی رشتہ دار ہیں، چچا زاد ہیں، اور یہاں حضرت علی کی پیدائش ہوئی۔ 10 سال کے بعد جو ہی حضور کو نبوت ملی، سب سے پہلے حضور پر کلمہ پڑھنے والا، جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے، ایک بار حضور نے کہا کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ علی کھڑے ہو گئے، کہا میں ہوں یا رسول اللہ، میں مدد کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی آپ بیٹھ جاؤ، آپ چھوٹے ہو۔ علی بیٹھ گئے۔ پھر اللہ کے نبی نے پھر بات کی، کہا کون ہے تم میں سے جو میری مدد کرے گا؟ علی پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں مدد کروں گا۔ فرمایا علی بیٹھ جائیں۔ تیسری بار جب پھر حضور نے جو ہے بات کی، کہا کون ہے تم میں سے جو اس کام میں میرا معاون بنے گا؟ علی پھر کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ میں مدد کروں گا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ حضور نے بڑے خوبصورت جملے ارشاد فرمائے، فرمایا علی تم تو میرے بھائی ہو، سبحان اللہ، علی تم تو میرے بھائی ہو، کیا کہنا، تم میرے وارث ہو، بیٹھ جاؤ۔ اور گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت میں ہی علی کو پہلے سے ہی
مسلمان کر دیا تھا، یہاں تو صرف اظہار تھا۔ ناظرین کرام، اس وقت ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہو گیا ہے۔ نور سحر ساری ٹرانسمیشن، میٹرو ون نیوز اور اے وائی مارکیٹنگ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اے وائی ایچ ڈی ٹی وی چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے یوٹیوب کے اوپر اور اسے شیئر کیجئے، اور اب ہم ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان سونیا آصف اور میرے ساتھ ہیں فیصل۔ اچھا، میں اب علامہ فرید صاحب سے گزارش کروں گا کہ میرے والدین کے لیے اور تمام جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے والدین کے لیے خصوصی طور پہ آج کے دن دعا فرمائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لیلۃ القدر کی بڑی مبارک رات ہے، جی بالکل، اور اس مبارک رات میں اپنے مرحومین کو یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بے شک، اور اللہ نے اہل ایمان کی یہ شان بھی بیان کی کہ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، سبحان اللہ، کہ بعد والے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہمارے احباب گزر گئے دنیا سے ان کی مغفرت فرما اور ہماری بھی مغفرت فرما۔ ہمارے جو ہوسٹ ہیں فیصل بلوچ صاحب، انہوں نے تھوڑی دیر پہلے مجھے اپنے والدین کے متعلق جو انہوں نے خواب میں دیکھا وہ بتایا، اور انشاءاللہ خوابوں کی تعبیر پر بھی ہم ایک پروگرام کریں گے۔ پھر میں بتاؤں گا کہ خوابوں کی تعبیر کا جو مقاصد ہیں وہ یہ کیا ہوتے ہیں اور کس خواب کی کیا تعبیر ہوتی ہے۔ تو اس وقت ہم دعا کر لیتے ہیں فیصل بلوچ صاحب کے والدین کے لیے، آصف کلام صاحب کے والدین کے لیے، اور ہماری بہت اچھی جو اینکر ہیں سونیا، ان کے والد نصیر احمد صاحب کے لیے، اور میرے والد محمد اسحاق صاحب کے لیے، اور دیگر جتنے بھی ہمارے یہاں احباب بیٹھے ہوئے ہیں جن کے والدین آج دنیا میں نہیں ہیں، یا ان کے بھائی، جیسے ہمارے مولانا روشن دین صاحب کے بھائی وفات پا گئے، ابھی اسی ہفتے میری جو چھوٹی بہن تھیں وہ وفات پا گئیں، تو سب کے لیے ہم رب العالمین سے خصوصی دعا کر رہے ہیں۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات، اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم وَأَكْرِمْ نُزُلَهُمْ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُمْ وَاغْسِلْهُمْ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ اللهم أبدل دارهم خيرا من دارهم وأهلهم خيرا من أهلهم اللهم ادخلهم الجنة الفردوس اللهم ادخلهم الجنة الفردوس وأعذهم من عذاب القبر وعذاب النار اللهم أعذهم من عذاب القبر وعذاب النار۔ رب العالمین ہم میں سے جن جن کے والدین دونوں یا ایک وفات پا گئے، اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ان کو عطا فرما، ان کو بہترین مہمان نوازی سے ہم کنار فرما، ان کے درجات کو بلند و بالا فرما، ان کی لغزشوں کو معاف فرما، ان کی خطاؤں کو معاف فرما، اور ان کے جو پسماندگان ہیں، جو لواحقین ہیں، جو ان کی اولاد ہیں، ان کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین سلام الہی آمین۔ اچھا سنیے، اب علامہ فیض صاحب سے سوال کا سلسلہ کو دوبارہ شروع کیجئے، تو سوال پوچھیے گا۔ جی بالکل علامہ صاحب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی اس وقت انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ذمہ داری سونپی تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمر بالعدل ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ذمہ داری سونپی گئی، اس سے پہلے جو ہجرت کا منظرنامہ بن رہا تھا اسے ہمیں دیکھنا ہے۔ جی بالکل۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی ہجرت سے پہلے جو کفار تھے انہوں نے ایک خوفناک پلان ترتیب دیا تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے جلا وطن کر دیں یا قید کر دیں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیں۔ نعوذ باللہ۔ تو
رب العالمین نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا ارادہ کیا، ہجرت کے سفر کا، تو اس سے پہلے اسی رات کفار نے اپنے جنگجو جو نوجوان تھے شمشیر زن، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑا کر دیا کہ آپ جب نکلیں تو یک بارگی وہ آپ پر حملہ کریں، نہ پتہ چلے کہ کس کی تلوار سے آپ کو کیا زخم آئے ہیں۔ ان کی ایک سوچ تھی کہ پھر ہم سے کوئی ان کا خون بہا اور بدلہ نہیں لے سکے گا۔ اور جس طرح ہمارے ہاں بہت سارے لوگ کہیں حملہ کر دیتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ فلاں نے یہ کیا، کہتے ہیں بلوہ ہو گیا ہے، یعنی آپ کا قانون بھی اسی نوعیت کا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کیا عزم رکھتے ہیں، کمال۔ اسی رات آپ نکلے اور 2 آیتیں قرآن مجید کی سورہ یاسین کی آپ نے پڑھی، آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9۔ اور یہ جو سورہ یاسین ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل اللہ نے سورہ یاسین کو بنا دیا۔ اور آپ یہ سمجھے کہ بغیر دل کے کوئی زیرو اس کائنات میں جی نہیں سکتا۔ دل جو ہے وہ ایک ایسا پمپ ہے کہ پورے جسم کو خون سپلائی کر رہا ہے۔ اب آپ نے 2 آیتیں پڑھی اور 2 آیتیں پڑھ کر آپ نے تھوڑی تھوڑی مٹی ان لوگوں کے سر پہ رکھ دی، اور اللہ رب العالمین فرما رہے فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ہم نے ان پر غشی طاری کر دی، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اب اس سورہ یاسین کے متعلق بہت سارے مفسرین کہتے ہیں کہ جو سورہ یاسین کو پڑھ کر اپنے کٹھن سے کٹھن، مشکل سے مشکل کام کے لیے نکلے گا، بشرطے کہ کام وہ صحیح ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا اور وہ کام پایا تکمیل کو پہنچے گا۔ اگر پوری سورہ نہیں پڑھ سکے تو کم از کم 10 آیات، شروع سے لے کر 10 آیات، ان کو پڑھنے میں 1 منٹ لگتا ہے، وہ پڑھ کر نکلے گا تو مشکل کام اس کا حل ہو جائے گا۔ اور جب ہم کل نزول قرآن پہ بات کریں گے تو قرآن میں کیا روحانی علاج ہے، کس کس مرض کی یہ دوا ہے، پھر اس پر ہم یہ بات کریں گے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ میرے بستر پر استراحت فرما ہو جائیں، سو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے اور کہا کہ آپ کو اس لیے چھوڑے جا رہے ہیں کہ آپ نے اگلے 3 دن تک جو میرے پاس امانتیں تھی کفار کی وہ ان کے حوالے کرنی ہیں جی۔ اور اسی پر جو میں نے آیت تلاوت کی کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ رب آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کو واپس کر دیں، کن کو، چاہے وہ آپ کے دشمن اور کفار ہی کیوں نہ ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیدار ہوئے تو کفار نے آپ سے سوال جواب کیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں جی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زیرک آدمی تھے، بڑے ذہین اور فتین آدمی تھے، اور تینوں خلفاء کے دور میں وہ جج بھی رہے ہیں بعد میں۔ تو انہوں نے کہا بھائی دروازے پہ تو آپ کھڑے تھے اور سوال مجھ سے کرتے ہیں، اور اتنے اعتماد سے جواب دیا۔ کسی نے کہا فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امانتیں لٹائیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کانٹوں کی سیج پر لیٹے ہوئے ہیں، یہ کانٹے نہیں، یہ تو سنگریزے اور کانٹے اور تمام مشکلات جو تھی جمع تھیں، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں گھبرائے۔ اور اس وقت آپ نوجوان بھی تھے، اور علامہ اقبال نے کہا اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، وہ جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد، شاہین کبھی پرواز سے تک کر نہیں گرتا، کر پردم ہے تو نہیں خطرہ افتاد۔ کیا کہنے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہیں وہ ہم علامہ صاحب کو کیونکہ اپنی مصروفیات ہیں ان کو رخصت لینی ہے، ہم سے آپ کا بہت شکریہ ادا کریں گے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، اور ساتھ ہی جلابیب صاحب کے پاس جائیں گے کہ کوئی کلام پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى وصحبه وبارك وسلم عليه۔
یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا، لا تقنا تو پڑھا گئے ہم نے کلام تیرا، لا تقنا تو پڑھا گئے ہم نے کلام تیرا، اللہ 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 ہو اللہ، ایمان کی کہیں گے ایمان ہے ہمارا، ایمان کی کہیں گے ایمان ہے ہمارا، احمد رسول تیرا مصحب کلام تیرا، اللہ 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 ہو اللہ، اللہ 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 ہو اللہ، ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی، ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی، اسفل مقام میرا اعلیٰ مقام تیرا، اسفل مقام میرا اعلیٰ مقام تیرا، اللہ 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 ہو اللہ، اللہ 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 ہو اللہ، اللہ 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 ہو اللہ ہو اللہ 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 ہو اللہ، سب تعریفاں تیرے نیڑے سونے ربا، ہر جگ دی ہر شے نو پالن والے ربا، اللہ ہر جگ دی ہر شے نو پالن والے ربا، ہر کوئی ربا تیری امداد منگے، سانو دسی رستہ سیدھا سونے ربا، اللہ سانو دسی رستہ سیدھا سونے ربا، اللہ 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 اللہ، اور دروازے بند کر کے گناہ کیوں کرتا ہے،